اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے 11ویں شریف۔ 11ویں شریف جسے بر صغیر میں بڑے ذوق و شوق سے بہت سے لوگ مناتے ہیں، جو شیخ عبدالقادر جیلانی سے منسوب ہے۔ بعض مقامات پر انہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے اور بعض مقامات پر انہیں گیلانی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ عربی زبان میں گاف لفظ نہیں ہوتا تو اس لیے انہیں گیلانی کی بجائے جیلانی کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ گیلانی لفظ ہی ہے۔ یہ بغداد کے قریب پیدا ہوئے رحمۃ اللہ علیہ اور 561 ہجری میں اس جہان سے رخصت ہوئے۔ ان کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں اور ان کی مشہور کتاب جو ہے غنیۃ الطالبین ہے، اور قادری سلسلے میں ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ بہت مشہور عالم تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، اور بعض لوگ انہیں غوث اعظم کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ یہ 11ویں کو پیدا ہوئے اور 11ویں کو ہی اس جہان سے رخصت ہوئے تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں 11ویں مناتے ہیں، 11ویں شریف۔ اور بعض مقامات پر ہے کہ چونکہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک محفل میں ان کی تعداد 70,000 سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ہر 11ویں کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایصال ثواب کے لیے بہت سا کھانا پکواتے تھے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو کھلاتے تھے، اور ان کے متبعین نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور ان کے بعد نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ان کی ایصال ثواب کے لیے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ان سے بہت سے قصے منسوب ہیں، لیکن جو ایک دو قصے ہیں جو بہت مشہور ہیں اور بہت سے علماء انہیں بیان بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بارات گزر رہی تھی دریا سے، اور اس دریا میں طوفان آیا جس کی وجہ سے تمام باراتی جو تھے وہ ڈوب گئے، جس میں ایک بڑھیا جو تھی وہ بچ گئی، جو شیخ صاحب کے پاس آئی اور ان سے بہت فریاد کیا، روئی دھوئی، اور اس کے اصرار پر انہوں نے دوبارہ ان باریاتیوں کو معاذ اللہ زندہ کر دیا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ بھی یہ قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب وہ دائیں جانب سلام پھیرتے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی نظر کرم سے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اعلیٰ مقام دیا ہے، لیکن اس جہان میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعلیٰ اور عرفہ و اکمل مقام دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جب ان سے ہی ایسا کوئی واقعہ منسوب نہیں تو دوسرے مسلمانوں سے یا علماء سے ہم اس قسم کا واقعہ منسوب کر کے ہمیں اپنے آپ کو گنہگار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس سلسلے کو بعض لوگ نظر بھی کہتے ہیں۔ یہ کھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے جو 11ویں پہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ ادبن سے نیاز بھی کہتے ہیں۔ اس کا کھانا بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن اس سے بدعت کا آغاز ہوتا ہے اور کھانے والے بدعتیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس قسم کا سلسلہ خلفائے راشدین میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اگر حضرت عمر نے یا حضرت علی نے اس قسم کی کوئی 11ویں 13ویں نہیں کی، یا ائمہ اربع جو ہیں جنہیں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے تو ان کے نام سے بھی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ منسوب نہیں، تو اس کے بعد ہم ایسی کوئی چیز کسی بھی ایسے بندے سے منسوب نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جس سے بدعت کا آغاز ہو۔ اسلام میں صاف فارمولہ ہے، ایک چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا، یا کرنے کا حکم دیا ہے یا منع فرمایا ہے، بعض کاموں میں خاموشی اختیار کی ہے، لیکن اگر نہیں کیا اور ہمارے پاس چونکہ ایک ایتھینٹک سورس موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اگر ہمیں اس میں یہ چیز نہیں ملتی تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس چیز کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب پہنچانے کے لیے اگر ہم اس طرح کے کام کریں
یعنی خیر خیرات اور اس قسم کے نیک کام، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے کسی خاص دن، خاص مہینے یا کسی خاص ہستی کے ساتھ اسے منسوب کرنا نہیں چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔